اچھا، اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا بولنے والا وہ ہوتا ہے جو زیادہ بولتا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ اصل امپیکٹ اس شخص کا ہوتا ہے جو کم الفاظ میں صحیح انداز کے ساتھ بات کرتا ہے۔ ہماری ڈیلی روٹین لائف میں ہمارے ایٹیچیوڈ، رویے، بیہیویئرز سمجھداری اور عکاسی کی اعتماد کی عکاسی کرتے ہیں۔ اگر ہم چند سادہ سے اصول سیکھ لیں تو نہ صرف ہماری بات سنی جائے گی بلکہ یاد بھی رکھی جائے گی۔ تو سب سے پہلے اختلاف کرنا سیکھیں مگر احترام کے ساتھ۔ کسی کو سیدھا یہ کہنا کہ یار تم غلط ہو اکثر ڈیبیٹ کو خراب کر دیتا ہے۔ اس کے بجائے یہ کہنا درست ہے کہ میں آپ کی مختلف زاویوں سے میں اس بات کو دیکھتا ہوں جس پہ ہمارا اختلاف۔ اس طرح آپ اپنی بات بھی رکھ دیتے ہیں اور سامنے والے کی عزت بھی برقرار رکھتے ہیں۔ تو کیپ ان یور مائنڈ، مضبوط رائے ہونا ضروری ہے کیونکہ بغیر نظریے کے باتوں میں وزن کبھی نہیں ہوتا۔ دوسری بات یاد رکھیں، معافی مانگنے کا طریقہ۔ جب بھی آپ سوری کہیں تو اس میں لیکن کا الفاظ کا استعمال بالکل نہ کریں۔ جیسے میں معذرت چاہتا ہوں لیکن، یہ جملہ جب آپ لیکن کہتے ہیں نا تو آپ کی کمزوری کو شو کرتا ہے۔ بہتر یہ کہ سادہ اور صاف الفاظ میں کہیں مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، اور یہی انداز سنجیدہ اور باوقار سمجھا جاتا ہے۔ تیسری بات بتاؤں، ہر گفتگو کو مناسب وقت پر ختم کرنا سیکھیں۔ بہت سارے لوگ نا بات کو ضرورت سے زیادہ لمبا کھینچ دیتے ہیں، وہ اپنی بات کی تاثیر کم کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کو لگے کہ بات مکمل ہو چکی ہے تو مختصر اور مہذب انداز میں گفتگو ختم کر دیں، اور یہ مہارت آپ کی شخصیت کو زیادہ پختہ بنا دے گی۔ چوتھی بات بتاؤں، اپنی مزاحیہ بات یا جملہ بار بار دہرانے سے اوائڈ کریں۔ اگر پہلی بار کسی نے رد عمل نہیں دیا تو اسے دوبارہ ریپیٹ کرنا آپ کی شخصیت کو کباڑا کر دے گا۔ ایک بار بات کریں اور آگے بڑھ جانا ہے، یہی اعتماد کی نشانی ہے۔ اور پانچویں بات بتاؤں، گفتگو شروع کرنے سے پہلے اپنی پہلی لائن کے بارے میں آپ نے ضرور سوچنا ہے۔ آغاز ہمیشہ مضبوط ہونا چاہیے کیونکہ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب سامنے والا فیصلہ کرتا ہے کہ وہ آپ کی بات سننا چاہتا ہے یا نہیں سننا چاہتا۔ غیر یقینی جملے نہیں ہوتے جیسے شاید میں غلط ہوں، اس طرح آغاز کرنے کی بجائے واضح اور پر اعتماد انداز اختیار کریں۔ چھٹی اور آخری بات بتاؤں، سٹوری ٹیلنگ۔ لوگوں کو کہانیاں سنائیں، صرف خلاصہ نہ دیں۔ کہانی انسان کے ذہن پر گہرا امپیکٹ ڈالتی۔ مثال کے طور پر اگر آپ کہیں کہ میں نے مشکل کلائنٹس ہینڈل کیے ہیں تو اس کا امپیکٹ کم ہوگا، ایسا ہی ہے نا؟ لیکن اگر آپ ایک حقیقی واقعہ بیان کریں کہ کیسے آپ نے کسی مشکل صورتحال کو حل کیا تو یہ بات زیادہ یادگار سمجھی جائے گی۔ تو آخر میں ایک بات یاد رکھیں، خوبصورتی الفاظ میں نہیں ہوتی، آپ کے بولنے کے انداز میں ہوتی ہے۔ اور جب آپ اپنے بولنے کے طریقے کو بہتر بناتے ہیں نا تو آپ کی ہر بات خود بخود متاثر ہو جاتی ہے۔ تو اسے کہتے ہیں کنگ آف کمیونیکیشن۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ لیکن اگر آپ ایک حقیقی واقعہ بیان کریں کہ کیسے آپ نے کسی مشکل صورتحال کو حل کیا تو یہ بات زیادہ یادگار سمجھی جائے گی۔ تو آخر میں ایک بات یاد رکھیں، خوبصورتی الفاظ میں نہیں ہوتی، آپ کے بولنے کے انداز میں ہوتی ہے۔ اور جب آپ اپنے بولنے کے طریقے کو بہتر بناتے ہیں نا تو آپ کی ہر بات خود بخود متاثر ہو جاتی ہے۔ تو اسے کہتے ہیں کنگ آف کمیونیکیشن۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔